علی امین گنڈاپور نے اپنے گنڈاسے پور والی جو عادت ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے براہ راست دھمکیاں اور اس کے ساتھ انسلٹس اور موک کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے انہوں نے جو حالیہ بیان دیا اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے، اس کا کچھ حصہ پشتو میں اور اس کے بعد اردو میں، اس کا اگر آپ لفظی ترجمہ بھی کریں تو وہ انٹینٹ کی میں بات نہیں کرتا، تو وہ کافی بڑا ایک لفظوں کا بھونچال آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے اندر وہ آزاد جموں و کشمیر میں ہونے والے بہت ہی گھناؤنے اور بھیانک واقعات کو بنیاد بنا کر یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارا زور دیکھ لیا وہاں پر، اور ایک دن میں تمہاری ہوا نکال دی، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہم نے مدد کی تھی، جب ہم سڑکوں پر نکل آئے تو تمہیں پتہ چل جائے گا، لہٰذا یہ جو زبان ہے وہ علی امین گنڈاپور اپنے مقامی دشمنوں کے خلاف تو استعمال کرتے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی شہرت بھی بنی ہے کہ بڑی مونچھیں، لمبے بال، بھرائی ہوئی آواز، اوئے میں تو یہ چھوڑوں گا نہیں، یہ تمام جو ان کا شخصی خاکہ ہے وہ مقامی سیاست کے اندر تو فٹ ان ہوتا ہے، لیکن وہ اس وقت پاکستان کے سب سے سینسٹیو صوبوں میں سے ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں۔ یہ مان لیا کہ ان کی جماعت نے یہاں سے ڈھیر ووٹ لیے ہیں، یہ مان لیا کہ ان کی بڑی جماعت کی مانگ ہے وہاں پر، لیکن جو لہجہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے وہ ریاست، آئین اور قانون سے بالا جا کر وہ بات کرتے ہیں۔ یہ انارکی یا فساد ایک باقاعدہ پولیٹیکل تھیری ہے اس کے اوپر، اور یہ ہم کوئی الزامات والی بات نہیں کر رہے ہیں۔ جو انارکی پھیلانے والے ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایک پوری کی پوری سیاسی فلسفی ہے، وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو شاید نہ چاہتے ہوئے، نہ جانتے ہوئے، کیونکہ گنڈاپور صاحب کی جو صحبت ہے کتابوں کے ساتھ وہ کوئی اتنی مشہور نہیں ہے، تو نہ چاہتے ہوئے نہ جانتے ہوئے وہ ایک انارکسٹ کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ ایک ایسا صوبہ جو آلریڈی بدترین تشدد کا شکار ہے، جس کے اندر پچھلے 30-40 برسوں میں ہونے والی دہشت گردی اور مارا ماری نے جس کا بھرکس نکال دیا ہے، جہاں پر انفراسٹرکچر ملیا میٹ ہے، جہاں پر لوگ بڑے پیمانے پر جہاں سے جگہیں چھوڑ کر اپنی دوسرے شہروں کے اندر آ رہے ہیں، بالخصوص اسلام آباد میں اگر آپ آ کے دیکھیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچہری میں چلے جائیں اور دیکھ لیں کہ پچھلے 10 سال کے اندر جو اسلام آباد کے ارد گرد جو زمینیں خریدی گئی ہیں وہ کس نے خریدی ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خیبر پختونخوا کے کتنے لوگ وہاں سے مائیگریٹ کر کے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، کراچی کی طرف جا رہے ہیں، لاہور کی طرف جا رہے ہیں، اس صوبے کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ اس صوبے کے اندر تحمل اور بردباری کے ساتھ کام لیا جائے اور اس کے دیرینہ زخموں کے اوپر مرہم رکھا جائے، آپ دوبارہ سے خنجر لے کر درپے ہو رہے ہیں اس مرکز سے جس سے آپ کو مدد چاہیے۔ دہشت گردی کے خلاف مدد آپ کو چاہیے، بارڈر پر کراسنگ کے خلاف مدد آپ کو چاہیے، جو مہاجرین یہاں آئے ہوئے ہیں افغانستان کے ان کو نکالنے کے لیے آپ اس کی مدد چاہیے، اس کے آپ کو فنڈز بھی چاہیے۔ اور زوم یہ ہے کہ جی چونکہ ہماری پانیوں سے، ہمارے رستے سے جو پانی گزرتا ہے اس سے آپ بجلی بناتے ہیں، تو ہمارے معاملات کو آپ طے کریں۔ اور یہ جانے بغیر کہ جن پاور کمپنیز کی یہ بات کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ لاس میکنگ پاور کمپنیز میں سے پاکستان میں ایک ہیں، تو ریفارم کی بات نہیں کرنی، مل بیٹھ کر بات نہیں کرنی، اور دھمکی دینی ہے، اور دھمکی بھی ایسی کہ جیسے 1971 میں یا اس سے پہلے شیخ مجیب الرحمن کے منہ سے دھمکیاں سنی جاتی تھیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ موازنہ پسند نہیں آئے گا، لیکن زبان، لہجہ، الفاظ کا چناؤ نیت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ تو علی امین گنڈاپور بار بار ایک نیت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوا تو میں یہ کر دوں گا۔ اب اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں تاکہ ان کو آ کے ٹکر ماری جائے اور پھر یہ شہید بن جائیں۔ دوسروں کا خیال ہے کہ یہ اصل میں جو ایکسٹریم کانسپریسی تھیری ہے وہی ہے جی اصل میں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہی بندے، جی جان بوجھ کے فساد کھڑا کر رہے ہیں تاکہ فساد کے اندر کوئی انتہائی قدم اٹھایا جائے۔ تیسری تھیری یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس آ جانی ہے، اب وہ کس حالت میں آئے گی، کون لوگ لے کے آئیں گے، اندر سے کیا ریبیلین ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ عمران خان کی اپروول کے بغیر تو وہ ہوگا نہیں، لیکن خیال یہ ہے کہ یہ اندرونی طور پر بہت ہلے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ ہلے ہوئے ہیں اور ہلے ہونے کی کیفیت کے اندر جب وہ بات کرتے ہیں تو اپنے تمام خوف اور خدشات کو وہ ایک دھمکی کی صورت میں باہر لے کے آتے ہیں۔ ایک تھیری یہ بھی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے چلنا تو ہے نہیں خیبر پختونخوا میں، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایونچولی گر تو جانا ہے، تو وہ اپنے لیے ایک ماحول کریٹ کر رہے ہیں مارٹرڈم کا، یعنی ذاتی مفادات کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں، جس وجہ سے بھی کر رہے ہیں
یہ طریقہ کار ان کو بطور چیف منسٹر رکھنے میں کارآمد ثابت نہیں ہوگا. یہ طریقہ کار خیبر پختونخوا کے انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرنے میں کارآمد ثابت نہیں ہوگا. یہ طریقہ کار ملک کو چلانے میں کارآمد ثابت نہیں ہوگا. آج آپ طاقت میں ہیں، کل آپ طاقت میں نہیں ہوں گے. آج آپ چیف منسٹر ہیں، کل آپ چیف منسٹر نہیں ہوں گے. تو عموماً طاقت کے اندر جو لوگ آتے ہیں ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس وقت کا سوچیں جب آپ طاقت میں نہیں ہوں گے تو پھر آپ کیا کریں گے یا پھر آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اگر آپ نے یہی لہجہ اپنایا ہوا. تو جو ریاست ہے اس کو دوام حاصل ہے، وہ ایک لمبے عرصے تک چلنے والا سسٹم ہے. میں ریاستی اداروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جس کا ہم عموماً کہتے ہیں کہ ریاست ہے، کوئی فوج ہے، ISI ہے. میں ریاست کے ڈھانچے کی بات کر رہا ہوں. اس کے تابع رہ کے آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے یہی انداز اپنایا جو کہ مسلسل اپنائے ہوئے ہیں، تو علی امین گنڈاسا پور تو فی الحال کریٹ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، لیکن شاید آنے والے حالات میں یہ گنڈاسے ان کی طرف مڑ جائیں.